أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا والجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا
محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اب اللہ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم کی روح کو بخش دیں جو ہم نے سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روح کو بخش دیں جزاک اللہ. یہ تھے قاری گلبر صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے مجلس کا آغاز فرما رہے تھے. آئیے حضرات شعر مصروں کے ذریعے اپنے پہلے مداح بیت کو دعوت سخن دو کہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا. حضرات سے گزارش ہے جو بھی حضرات وہاں کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں کہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. اذان
سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ آئیے حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ ایک سوز امام حسین سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ امتحان عاشقی کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لاپتہ الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، لاپتہ الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، ارے بڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین، لاپتہ الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، بڑھتے جاتے ہیں فرشتے، ارے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بلند آواز سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 4 لائن امام علی سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ بات نہیں آئے گی تو پکڑ کے بیٹھے، فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے یہ مان لے کہ میں مشکل
ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا بھائی آخر میں مرثیات دو مجھے عاشق بر کی جو مختل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاشے سران کے لے جا بانو ارے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ جا بانو دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشق قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا دہن مرتا ہے دم ہے سینے میں زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی اب تیاری ہے پہنچ خیمے میں جو حضرت کی ہے پردرد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فیضہ دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سجدہ پیٹتی زینب مجتر نکل آئی باہر پیٹتی
مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ معصومین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے ملتمس ہوں جناب رضوان علی گانی صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ معصومین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ باآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. جو حضرات بھی یہاں منظور نذرانہ عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا ثواباً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہہ دو یہ سکینہ سے عباس نائیں گے. کہہ دو یہ سکینہ سے عباس نائیں گے. رستہ نہ وہ اب دیکھے عباس نائیں گے. ہاتھوں میں اٹھائے ہیں اطفال حسینی جو تر ہوں گے نہ یہ کوزے عباس نائیں گے. در آئیں گے خیموں میں در نہ لئیں سارے. جل جائیں گے سب خیمے عباس نائیں گے. جب اپنے بھتیجے کو شعلوں سے بچائے گی زینب کی مدد کرنے عباس نائیں گے. خاموش پڑے ہوں گے جلتی ہوئی ریتی پر پامال شدہ لاشیں عباس نائیں گے. ڈھلتے ہوئے سورج کے ہمراہ یتیموں کے دل ڈوب رہے ہوں گے عباس نائیں گے. وہ وقت ہی
جب سکینہ کے کہتے تھے سکینہ سے رستا نہ وہ اب دیکھیں ابا سنا گے. جزاک اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب رضوان علی دانش صاحب جو بارگاہ عصمت و طہارت میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات 4 مصروں کے ذریعے اپنے مبدأ اہل بیت کو دعوت سخن دو کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. آئیے حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے مہمان شاعر جناب اجمل کنتوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ کے عصمت و طہارت میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باآداب بلند نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں. جن حضرات کی گاڑیاں امام بارگاہ کے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ کے کمپاؤنڈ سے اپنی گاڑیاں ہٹا لیں، اور جن حضرات کی گاڑیاں امام باڑی کے گیٹ پر کھڑی ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہاں سے اپنی گاڑیاں کو ہٹا دیں تاکہ آنے والے حضرات کو کوئی زحمت نہ ہو. باواز بلند نعرہ الصلوات. حضرات ناظم مجلس کا حکم ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ثواباً 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی بات تمام کروں گا. ایک اور صلوات ارشاد فرمایا. مطلب حاضر کرتا ہوں. دیکھیں، عرض کیا ہے کہ بیان صبر کی تفصیل ہونے والی ہے. بیان صبر کی تفصیل ہونے والی ہے، زباں خطیب کی جبریل ہونے والی ہے. بیان صبر کی تفصیل ہونے والی ہے، زباں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمایا حضرات. زباں خطیب کی جبریل ہونے والی ہے. اور یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ بنا میں اجر رسالت بچھے گا فرش عزا. بنا میں اجر رسالت بچھے گا فرش عزا، خدا کے حکم کی تعمیل ہونے والی ہے. خدا کے حکم کی تعمیل ہونے والی ہے. اور شعر دیکھیں کہ بسانے آئے ہیں کرب و بلا کو شاہ خدا. بسانے آئے ہیں کرب و بلا کو شاہ خدا، زمیں بہشت کی تمثیل ہونے والی ہے. زمیں بہشت کی تمثیل ہونے والی ہے. اور بطور خاص شعر دیکھیں کہ ستم کے فیل بڑھے کعبہ خدا کی طرف. ستم کے فیل بڑھے کعبہ خدا کی طرف، صدائے صبر ابابیل ہونے والی ہے. صدائے صبر، صدائے صبر، ستم کے فیل بڑھے کعبہ خدا کی طرف، صدائے صبر ابابیل ہونے والی ہے. اور شعر دیکھیں کہ پے جہاد چلا ہے خاموشیوں کا امام. پے جہاد چلا ہے خاموشیوں کا امام، ندائے شاہ کی تکمیل ہونے والی ہے. ندائے شاہ کی
تکمیل ہونے والی ہے، اور چلے ہیں جنگ کو اصغر یہ ہرملا سے کہو، چلے ہیں جنگ کو اصغر یہ ہرملا سے کہو، تیرے غرور کی تعطیل ہونے والی ہے، تیرے غرور کی تعطیل ہونے والی ہے۔ اور استاد الشعراء تشریف فرمائے، شعر حاضر کر رہا ہوں سرکار، دیکھیں کہ گلا کٹانے کو مقتل میں جا رہے ہیں حسین، گلا کٹانے کو مقتل میں جا رہے ہیں حسین، قضا حیات میں تبدیل ہونے والی ہے، گلا کٹانے کو مقتل میں جا رہے ہیں حسین، قضا حیات میں تبدیل ہونے والی ہے، اور غم حسین میں روشن ہیں آنسوؤں کے چراغ، غم حسین میں روشن ہیں آنسوؤں کے چراغ، ہر آنکھ موم کی قندیل ہونے والی ہے، ہر آنکھ موم کی قندیل ہونے والی ہے۔ اور سرکار بھی شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، تمام مومنین کی سماعتوں کے حوالے ہے کہ اب آنے والا ہے غیبت سے وارث موسیٰ، اب آنے والا ہے غیبت سے وارث موسیٰ، یہودیت بھی تہے نیل ہونے والی ہے، اب آنے والا ہے غیبت سے وارث موسیٰ، یہودیت بھی تہے نیل ہونے والی ہے۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ ثنائے آل نبی کے طفیل میں اجمل، ثنائے آل نبی کے طفیل میں اجمل، فلک نشیں تیری تخیل ہونے والی ہے، فلک نشیں تیری تخیل ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب اجمل کے توری صاحب جو بارگاہ کے قسمت و طہارت میں منظور لازمانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب شہدائے راہ حق و جملہ مرحومین بتاریخ 29 جون 2022 بروز چہارشنبہ وقت 8 بجے شب بمقام کربلا سول لائن 12 بنکی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب اللہ، لہذا مومنین سے گزارش ہے اس مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اللہ سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ذات بنا کسی تمہید کے ملتمس ہوں جناب سعید حسین نجفی صاحب سے کہ روزہ بروزے میں پڑھ ہوں جناب سعید حسین نجفی صاحب سے کہ تشریف لا منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ لذت جو ملی ذکر علی کی تو یہ سمجھے، لذت جو ملی ذکر علی کی تو یہ سمجھے، ایسی تو کوئی اور تلاوت ہی نہیں ہے، گھر آ سکے جنت تو چلی آئے یہیں پر، گھر آ سکے جنت تو چلی آئے یہیں پر، ہمیں غم حسین سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں غم حسین سے فرصت ہی نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، اور جو شہید رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے
نہیں، الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیرے، اور دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ صدا یہ آتی تھی زہرا، یہ رن سے ہائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا، یہ رن سے ہائے حسین، خطا جو معاف حر کی امام نے کر دی، تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پائے حسین، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین، اٹھ آئے میت اکبر بھی اس ضعیفی میں، ذرا قدم بھی تمہارے نہ ڈگمگائے حسین، سرن بیٹھ گئے دل کو تھام کے سرور، پڑے جو بھائی کے چہرے پا جب نگاہ حسین، منہ اپنا پھیر کے خود روئے ظلم کے بانی، جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین، جواب بانوں کو کیا دیں کہ کیا ہوا اصغر، کھڑے ہیں خیمے کی ڈیوڑی پسر جھکائے حسین، کھڑے ہیں خیمے کی ڈیوڑی پسر جھکائے حسین، گرے تھے نرغے آدم میں اس طرح سرور، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، فرش سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیم،
چلا گلے پا جو خنجر تو مسکرائے جو بھی حضرات یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بارگاہ کے معصومین منظور نذرانہ کی پیش کریں کہ گزارش ہے کہ اختصار کو مد نظر رکھیں کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے مول قمیص جناب آصف کستوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ کے معصومین منظور نذرانہ کی پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کعبۃ بلند علیہ صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک بچی جس کا نام وافیہ ہے جو محمد حضرات بس وقت ملحوظ خاطر ہے اور چونکہ آپ ادبی لفظ ہے اختصار اور بہت سے لوگ میرے خیال میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اختصار کے معنی کیا ہے، اس لیے ذخیر ایک نعرہ صلوات کا سہارا. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں حضرات، کلیہ نہیں ہے مگر ایک خیال ہے، دیکھیے گا کہ ایک نعرہ صلوات کا سہارا حضرات دیجئے کہ حق چھو کے جنہیں دور سے گزرا بھی نہیں ہے، حق چھو کے جنہیں دور سے گزرا بھی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا حق کا پرستار بنا ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ 2 مصروں پہ توجہ چاہتا ہوں کہ حق چھو کے جنہیں دور سے گزرا بھی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا حق کا پرستار بنا ہے. اور ملتا ہی نہیں دار پہ کردار کسی کا، منبر پہ ہر ایک میثم تمار بنا ہے. ملتا ہی نہیں دار پہ کردار کسی کا، ملتا ہی نہیں دار پہ کردار کسی کا، منبر پہ ہر ایک میثم تمار بنا ہے. منبر پہ ہر ایک میثم تمار بنا ہے. منبر پہ حضرات 2-3 قطعات ہی میں پیش کروں گا اس وقت چونکہ گنجائش نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں دیکھیے کہ رہ کے ظلمت کدے میں سوچ ذرا، رہ کے مجیب بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ رہ کے ظلمت کدے میں سوچ ذرا، تیرا دوزخ سے فاصلہ کیا ہے. رہ کے ظلمت کدے میں سوچ ذرا، تیرا دوزخ سے فاصلہ کیا ہے، تیرا دوزخ سے فاصلہ کیا ہے. اور جو طبیعت سے حق شناس نہ ہو اس کا پھر حر سے واسطہ کیا ہے. جو طبیعت سے حق شناس نہ ہو، جو طبیعت سے حق شناس نہ ہو اس کا پھر حر سے واسطہ کیا ہے، اس کا پھر حر سے واسطہ کیا ہے. 4 مصرے حضرات یہ بھی دیکھیے گا کہ کربلا سے قد مدینے سے سراپا مل گیا، کربلا سے قد مدینے سے سراپا مل گیا. ارے دین کو شبیر کی صورت میں چہرہ مل گیا، دین کو شبیر کی صورت میں چہرہ مل گیا. 2 میں سے توجہ چاہتا ہوں کہ دین کو شبیر کی صورت میں چہرہ مل گیا. اور دی حسین ابن علی نے ایک دن قربانیاں، ارے دی حسین ابن علی نے ایک دن قربانیاں، ارے جرت انکار کو تاحشر لہجہ مل گیا. جرت دی حسین ابن علی نے، دی حسین ابن علی نے ایک دن قربانیاں، جرت انکار کو تاحشر لہجہ مل گیا. جرت انکار کو تاحشر لہجہ مل گیا. بحضرات آخری 4 مصرے اور دیکھیے گا آقا ابوالفضل عباس کے حوالے سے کہ رن میں گزرے گی کیا خبر بھی نہیں. توجہ چاہتا ہوں دیکھیے گا سرکار کہ رن میں گزرے گی کیا خبر بھی نہیں اور گنجائش مفر بھی نہیں.
رن میں گزرے گی کیا خبر بھی نہیں اور گنجائش مفر بھی نہیں. ارے سر تو وہ بھی پناہ مانگتے تھے جن پہ عباس کی نظر بھی نہیں. سر تو وہ بھی پناہ مانگتے تھے، سر تو وہ بھی پناہ مانگتے تھے جن پہ عباس کی نظر بھی نہیں. بنا کسی تمہید کے منتمس ہوں جناب سجاد بہائچی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ کے عصمت و طہارت میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باغباد بلند نعرہ سربار سے استقبال فرمائیں. جناب ساجد بہائچی صاحب. ایک مطلع 2-3 شعر. مجیب بھائی دیکھیں. خطبوں سے الٹ کر شام کے جو دربار کا تخت آ جائے. خطبوں سے الٹ کر شام کے جو دربار کا تخت آ جائے. وہ مار کے حاکم کے رخ پر بھرپور تماچا آ جائے. وہ مار کے حاکم کے رخ پر ارے اصغر کے تبسم کا شاید ہلکا سا اشارہ یہ بھی تھا. مجیب بھائی. اصغر کے تبسم کا شاید ہلکا سا اشارہ یہ بھی تھا. اسلام کا چہرہ کھل جائے اور دین کو ہنسنا آ جائے. اسلام کا چہرہ کھل جائے اور دین کو ہنسنا آ جائے. اس بندے کا رشتہ سب سے ہنسی ہو جائے یقیناً خالق سے. اس بندے کا رشتہ سب سے ہنسی ہو جائے یقیناً خالق سے. نیزے کی بلندی سے جس کو قرآن سنانا آ جائے. نیزے کی بلندی سے جس کو اکبر کی جوانی دے دی ہے. اسلام اکبر کی جوانی دے دی ہے. اسلام کو شہ نے یہ کہہ کر اکبر کی جوانی دے دی ہے. اسلام کو شہ نے یہ کہہ کر ممکن ہی نہیں دین حق پر تا حشر بڑھاپا آ جائے. ممکن ہی نہیں دین حق پر ارے ہے کون زمانے میں ساجد جو ان کے قصیدے لکھے گا. ہے کون زمانے میں ساجد جو ان کے قصیدے لکھے گا. یہ کھول بھی دیں گر اپنی زبان قرآن میں سورہ آ جائے. حضرات یہ تھے جناب ساجد بہائچی صاحب جو بارگاہ عصمت و طہارت میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. سب سے پہلے میں تمام مرحومین کے اہل خانہ کی جانب سے اور انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے تمام شیعہ میڈیا چینلز جو یہاں تشریف لائے، حسین آباد ٹرسٹ اور لکھنؤ پولیس پرشاسن کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئیے حضرات جناب جوش و حدادی کے مرثیے کے بند کے ساتھ جناب
مجھے صدیقی صاحب کو دعوت سخن دوں کہ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، اور زور کھا سکتا ہے قصرے افسر و اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصارے سنگ کو، زور کھا سکتا ہے قصرے افسر و اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصارے سنگ کو۔ علی حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب مجیب صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ عصمت و طہارت میں منظور نظر میں عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمود آباد کا مصرع تھا، مگر وہ یہ کورونا آ گیا تو مصرع پروگرام نہیں ہو پایا، اسی سلام کے چند شعر 2-4 منٹ میں پڑھے دیتا ہوں۔ وہ مصرع تھا سمجھ نہ پایا زمانہ کہ کربلا کیا ہے۔ ایک بار بلند آواز صلوات پڑھیے۔ اللہم صل۔ بڑے شرف کی بات ہے حضور سرور نواز صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ یہ حمد کیا ہے، یہ تسبیح اور ثنا کیا ہے، یہ حمد کیا ہے، یہ تسبیح اور ثنا کیا ہے، یہ جان لو تو سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے، یہ جان لو تو سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے، اور پڑھو کلام بو طالب تو تم کو ہو معلوم۔ ہم پہلے حمد کہتے ہیں، پھر نعت، پھر مدح حاضر میں۔ پڑھو کلام بو طالب تو تم کو ہو معلوم کہ کیا ہے مدح نبی نعت مصطفیٰ کیا ہے، کہ کیا ہے مدح نبی نعت مصطفیٰ کیا ہے۔ اور علی کو جاننا چاہو تو الکتاب پڑھو، علی کو جاننا چاہو تو الکتاب پڑھو، کہ کل کفا میں ہے یہ کون و حل عطا کیا ہے، کہ کل کفا میں ہے یہ کون و حل عطا کیا ہے۔ اور خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو، خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو، کسی کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ کیا ہے، خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو، کسی کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ اور نماز و روزہ و خمس و زکوٰۃ و حج و جہاد یہ سب نہ ہو تو پھر ایمان سے فائدہ کیا ہے، یہ سب نہ ہو تو پھر ایمان سے فائدہ کیا ہے۔ اور نہیں خبر ہے کہ کیا ہے حلال کیا ہے حرام، نہیں تمیز بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ کبھی تو فکر ہو سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم سے کرب و بلا کا مطالبہ کیا ہے۔ نہیں خبر ہے کہ کیا ہے حلال کیا ہے حرام، نہیں تمیز بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ کبھی تو فکر ہو سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم سے کرب و بلا کا مطالبہ کیا ہے۔ خلاف ظلم ہے دعوت حسین کی اب تک۔ ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ کل بھی انہوں نے چاہا تھا کہ آقا کے سامنے کچھ شعر پڑھ دوں، آج سرکار آ گئے ہیں تو نعرے حیدر، نعرے صلوات۔ میں کیسے اٹھوں سرکار؟ نہیں، تشریف رکھیے، ایک بار دوسری پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ نہیں خبر کہ کیا ہے حلال و کیا ہے حرام، نہیں تمیز بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے۔
کبھی تو فکر ہو سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم سے کرب و بلا کا مطالبہ کیا ہے. اور خلاف ظلم ہے دعوت حسین کی اب تک، خلاف ظلم ہے دعوت حسین کی اب تک، وگرنہ کہیے کہ حلمن کی پھر صدا کیا ہے، وگرنہ کہیے کہ حلمن کی پھر صدا کیا ہے. اور دو تین شعر میں مکالمہ ہے، دو تین شعر میں کہا جب اس نے کیے خاک کربلا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں مٹی میں بھی شفا کیا ہے. کہا جب اس نے کیے خاک کربلا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں مٹی میں بھی شفا کیا ہے. کہا یہ میں نے کی ہیں ابن بو تراب وہاں، تجھے خبر بھی ہے کہ ان کا واقعہ کیا ہے. کہا یہ میں نے کہ ہیں ابن بو تراب وہاں، تجھے خبر بھی ہے کہ ان کا واقعہ کیا ہے. اور زمین کرب و بلا میں ہے جذب خون حسین، اثر ہے اس کا کہاں تک تجھے پتا کیا ہے. اور جمال جلوے حسنین سے ہوا معلوم، جمال جلوے حسنین سے ہوا معلوم، تجلی رخ زیبائے مصطفیٰ کیا ہے. اور مقام جس کا جو ہے اس کا معترف ہوں مگر، مقام جس کا جو ہے اس کا معترف ہوں مگر، کسی کا اہل قصہ سے مقابلہ کیا ہے، کسی کا اہل قصہ سے مقابلہ کیا ہے. ہو مدح آل نبی کیسے جب نہیں معلوم، ہو مدح آل نبی کیسے جب نہیں معلوم، جناب قمبر و فضہ کا مرتبہ کیا ہے، جناب قمبر و فضہ کا مرتبہ کیا ہے. اور جسے تھی جس کی ضرورت ملی وہ شے اس کو، کسے خبر ہے کہ اس در پہ اور کیا کیا ہے، کسے خبر ہے کہ اس در پہ اور کیا کیا ہے. تین شعر اور ہیں، تین چار شعر. ہے نہر زیر قدم پھر بھی پیاس پر قبضہ، ہے نہر زیر قدم پھر بھی پیاس پر قبضہ. اب اس کے بعد یہ مت پوچھنا وفا کیا ہے، اب اس کے بعد یہ مت پوچھنا وفا کیا ہے. اور شعر، یہ شعر ہمیں بہت پسند ہے، سنیے سرکار. کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، مقام عظمت اولاد فاطمہ کیا ہے، مقام عظمت اولاد فاطمہ کیا ہے. اور بہت تضمین سن لیجئے، بہت سی شرحیں ہوئی 1400 صدی میں مگر سمجھ نہ پایا زمانہ کہ کربلا کیا ہے. اور آخری شعر کی وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار، وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار. ہمیں بتاؤ نہ جنت کا راستہ کیا ہے، ہمیں بتاؤ نہ جنت کا راستہ کیا ہے. جی حضور، وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار، ہمیں بتاؤ نہ جنت کا راستہ کیا ہے. اور ہمارے اشک عزا کے مقابلے میں مجیب، یہ لالو گوہرو یہ در بے بہا کیا ہے. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں کہ جن بچوں نے 10th اور 12th پاس کیا ہے ان کے لیے فری کاؤنسلنگ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے فارمز یہاں شائع مل رہی ہے، وہاں سے فارمز بچے حاصل کر سکتے ہیں جن بچوں نے 20 سال 10th اور 12th پاس کیا ہے. آئیے حضرات، نباز ادب جناب قیام اعظمی صاحب کے دو مصروں کے ذریعے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں کہ علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر، اور علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کے جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر. علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کے جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر. اور جہل ہمت کی ابا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر پہ علم گاڑ دیا کرتا ہے. جہل ہمت کی ابا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر پہ علم گاڑ دیا کرتا ہے. علم دیتا ہے صلاح تیل کی جھنکاروں میں، علم دیتا ہے صلاح تیل کی جھنکاروں میں، جہل گھر اپنا بناتا ہے ریاکاروں میں. علم کو چین کی نیند آتی ہے تلواروں میں، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں. علم کو
کرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں، علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے جہل میدان علم پھینک کے بھاگاتا ہے۔ علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے جہل میدان علم پھینک کے بھاگاتا ہے۔ آئیے حضرات انہی نظموں کے زیر سایہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں مخزن علم و حکمت آیت اللہ سید عقیل العربی صاحب قبلہ سے روانہ افروز ممبر ہوں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کو محسوس کروائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ سربار سے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ مرحومین عامر رضا ابن ناصر رضا، شبی حیدر ابن رئیس حیدر، محمد حسن ابن ضیاء الحسن اور انیس خان ابن اعجاز خان کی روحوں کو ایصال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یہاں تشریف لے آئیں اسٹیج میں. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں.
سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گزشتہ 2 شبوں سے یہاں پر سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت امام مبین کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور آج یہاں اس منبر پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کل ضرور ایک مجلس اور ہے جو امام بارگاہ غرفان مآب میں ہے انشاءاللہ۔ ممکن ہے کہ اسی آیت پر وہاں بھی گفتگو جاری رہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ یہاں پر قرآن حکیم کے دل کی آواز سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ آیت کریمہ میں پھر عرض کروں گا، تنہا یہ ایک آیت ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ زندگی اور موت اور حیات بعد موت کے بعد کے جملہ مسائل کے لیے، مسائل علمی اعتبار سے تہ در تہ نامتناہی ہیں۔ اب اس کی مثال میں عرض کر دوں کہ ہم میں سے تو بہت آسانی سے اگر کوئی ذرا جسم میں تھکن محسوس کرتا ہے، بھئی یہ مائک صحیح کام کر رہا ہے، مجھے کچھ ڈسٹربنس محسوس ہو رہا ہے، ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ ہم میں سے اگر کوئی تھکن محسوس کرتا ہے، جسم میں کچھ درد ہے، کچھ ہلکا سا بخار ہے، یہ ہے وہ، تو ایک جملہ کہہ دیتا ہے کوئی ڈاکٹر یا کوئی گھر کا باشعور شخص، ارے میاں پیراسیٹامول ایک ٹیبلٹ لے لیجیے، بات ختم ہو گئی، اور آپ نے لے لی، اور کچھ دیر کے بعد تازہ دم ہو گئے، یہ پیراسیٹامول لے لیجیے، اس کے اندر کتنے مسائل چھپے ہوئے ہیں، کتنی میڈیکل ریسرچ، کتنی میڈیسنز پر ریسرچ کے نتیجے میں یہ ایک پیراسیٹامول وجود میں آئی ہے۔ وہ تمام سائنٹسٹ، وہ تمام لیبوریٹریز میں کام کرنے والے، وہ تمام علماء اور وہ تمام ڈاکٹرز جن کی محنتیں اور تجربات کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ ٹیبلٹ اس کام میں مفید ہے، اور اب ہر زبان پر جو ہے وہ ہر شخص کم سے کم پیراسیٹامول کی حد تک تو ڈاکٹر ہے۔ لیکن اس ایک چیز کے پیچھے کتنے مسائل ہیں۔ اسی طرح دینی مسائل ہیں، آپ توضیح المسائل کھول کے ایک سطر میں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ایک سطر لکھنے کے لیے اس فقیہ کو، اس مجتہد کو، اس عالم کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اور ہمارے یہاں اسی لیے علم شناسی اور علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی ضروری ہے۔ واضح مسلسل یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہاں پر بھی عام طور پر
کہہ دیا جاتا ہے حیات حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی ہے، حقیقت ہے یہ بالکل، مگر ایک دانشور کے لیے، ایک انٹلیکچوئل کے لیے، ایک تھنکر کے لیے، ایک فلسفی کے لیے، ایک حکیم کے لیے، ایک عالم کے لیے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے استدلال کے جو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں وہ بہت تفصیلی ہیں، بہت دقت طلب ہیں۔ اس لیے اب اس طالب علم کی، اب علماء جو ہوتے ہیں وہ تو جس طرح چاہتے ہیں کہہ کے گزر جاتے ہیں اپنی بات، مگر میں چونکہ طالب علم ہوں ایک معمولی سا، تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ بیان کا رشتہ، بیان منبر کا رشتہ درس مدرسہ سے جڑا ہوا رہے، درسی اور علمی مطالب سے جڑا ہوا رہے رشتہ۔ منبر کا رشتہ اگر دینی اور علمی مدارس سے ٹوٹ جائے گا تو اس سے بڑا نقصان قوم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب بھی منبر حسینی کے لیے کسی خطیب کا انتخاب کریں تو بہتر یہی ہے کہ واقعاً کوئی مستند عالم ہو۔ بازاروں سے اگر ذاکروں کا انتخاب کریں گے تو ہماری تہذیب اور ثقافت بھی بازاری ہو کر رہ جائے گی۔ مدرسوں کی قدر شناسی سیکھیں، مدرسوں کی اصلاح ہو، ترمیم ہو نصاب میں، لیکن مدرسہ مدرسہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ، معلم معلم ہے، مدرس مدرس ہے، عالم عالم ہے۔ اور جو حشر ہے قوم کا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ حضرات، اب اس پہ روزانہ کیا تبصرہ کروں، ایک اور بلند صلوات بھیج دیجیے۔ خاص طور سے اہل لکھنؤ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تو واقعاً شکر ادا کریں کہ لکھنؤ واقعاً شہر عزا رہا ہے اور آج بھی ہے، اور شہر علم و علماء رہا ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سے چراغ روشن ہیں۔ اس وقت بھی مجلس میں علماء تشریف فرما ہیں، پروردگار ان کا سایہ پربرکت قائم رکھے اور مستدام رکھے۔ تو مسائل جو آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ جو اعتقادات کی باتیں سامنے آتی ہیں، عقیدے جو بیان کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں۔ عقیدے کا لفظ بہت عام ہے اور اس لیے اس کے استعمال کرنے میں بالعموم کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اکثر احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اہل بیت اطہار نے، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت نے، اہل بیت نبوت نے ہمیشہ عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ دونوں الفاظ میں جو فرق ہے وہ ذرا سا واضح کر کے آگے بڑھ جائیں، یاد رکھیے گا، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جوان، یہ جو جن کی آنکھوں میں نئے زمانے کی روشنی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جن کی آنکھوں میں میں مستقبل کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ پہلی مجلس جو اس مرتبہ میں نے لکھنؤ میں پڑھی ہے، وہ اس کا کوئی جملہ یاد ہے یا نہیں؟
عام طور پر سائنس اور فلسفہ جو کانسیپٹ آف ٹائم دیتا ہے وہ گزر جانے والے ٹائم کا تصور دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو آنے والے وقت کا تصور دیتا ہے۔ یہ بھولیے گا نہیں جملہ، گزر جانے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے اور آنے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے۔ گزر جانے والے وقت کا تصور ہمیشہ چھایا رہے گا تو زندگی میں انسان ہمیشہ یاسیت کا شکار ہوگا، مایوس ہوگا، زیادہ بلند حوصلے نہیں ہوں گے اس کے۔ لیکن اگر آنے والے وقت کا تصور ہمیشہ سامنے رہے گا تو حوصلے بلند رہیں گے کہ ہمیں جینا ہے اور آنے والے وقت کو لمحہ لمحہ ہر لمحے امکان کو ہمیں روشن سے روشن تر کرنا ہے۔ اور دین آیا ہی اسی لیے، مذہب آیا ہی اسی لیے۔ کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا آسمانی، کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا، کسی مذہب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم عمل کرو گے اور ہماری باتیں مانو گے تو تمہاری جو زندگی گزر گئی ہے وہ واپس تمہیں ہم دے دیں گے۔ ہر دین نے یہ وعدہ کیا کہ تم پابندی کرو گے، آسمانی دینوں کی ادیان کی بات کر رہا ہوں کہ جو در حقیقت ایک ہیں۔ اوپر دیکھیے، آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ پھر یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ آپ کی اس صلوات سے فرشتے تو مجسم رحمت ہوتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے بہت جلدی، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ صلوات جب محمد و آل محمد پہ بھیجیں اور خاص طور سے مجلس میں تو ہمیشہ بلند آواز سے اسلام نے، قرآن نے آنے والے وقت کا جو تصور دیا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ حوصلہ مند رہیں، اور ساتھ میں حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ تو یہ جو ذہانتوں سے لبریز، ذہانتوں سے چھلکتی ہوئی جوانوں کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہ ایک نازک سا فرق عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے اور حقیقت میں کیا فرق ہے، حقائق اور عقائد میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ یہ ممکن ہے کہ علم پر مبنی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ محض جہل پہ مبنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ مغالطے پہ مبنی ہو، اور ہمارے ہاں لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت کی پشت پر کچھ اور ہو۔ حق اور حقیقت اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ قائم ہو۔ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہل ہے تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہالت ہے، نری جہالت، تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اسی لیے جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے عقیدوں کا احترام کیجئے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام انسانوں کا احترام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، دنیا میں جتنے انسان ہیں میں ان تمام انسانوں کی احترام کرتا ہوں، انسانیت کی عظمت کا قائل ہوں، مگر ہر ایک کے ہر عقیدے کا احترام کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی جاہلانہ عقیدے پر قائم ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ بتاؤں بھائی یہ عقیدہ تمہارے لائق نہیں ہے۔
کوئی باطل عقیدہ رکھنے والا میرے پاس آ جائے، میں اس عقیدہ رکھنے والے کا احترام کروں گا، کیونکہ وہ انسان ہے، اور اس کے اندر سے اس باطل عقیدے کو نکالنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کی انسانیت کی شان اور بلند ہو جائے۔ اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، علمی حقائق، وجدانی حقائق، روحانی حقائق، یعنی اسلام نے کھری کھری سچائیوں کی طرف بلایا ہے، اسلام نے روشنیوں کی طرف بلایا ہے، تاریکیوں یا دھندلکوں کی طرف نہیں بلایا ہے۔ اور بہت سے حضرات ہیں یہاں سے وہاں تک، اور ظاہر ہے آواز میری جہاں تک جا رہی ہے، ایک بات زبان پہ آ رہی ہے، کیا کہوں، یہ سب بھی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ آپ حضرات سہارا دیں گے تو انشاءاللہ کہہ لوں گا اپنی بات آج۔ جوانوں، بزرگوں، ارباب حل و عقد تشریف فرمائیں، ایک معروضہ عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں، اور ساری دنیا میں، اس وقت صرف ایک ملک، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں حشرات الارض کی طرح، حشرات الارض کی طرح پیدا ہو رہے ہیں لوگ توہین رسالت کرنے کے لیے، توہین قرآن، توہین اسلام، توہین حقائق۔ ہر آواز پر کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ احتجاج کرنے میں اپنی توانائی، اپنی ذہانت، اپنی قوت، اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنی قوت عمل، اپنے عزم و عمل کو ضائع نہ کریں۔ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، توجہ ہی نہ کریں۔ معصوم نے بتایا ہے الباطل یموت بترک ذکرہ، باطل کا ذکر کرنا چھوڑ دو خود ہی مر جائے گا۔ سنو جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، سنو، دست ادب جوڑ کے عرض کریں، سنیں حضرات، میں نے تو آج بعض اپنے دوستوں اور جوانوں سے کہا کہ لفظ احتجاج کو ایسے مواقع پر، ورنہ اس کے جس کے موقع ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسے مواقع پر لفظ احتجاج کو اپنی ڈکشنری سے کھرچ کے نکال دیجئے، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے۔ آپ یہاں احتجاج کریں گے کسی دشمن رسول کے خلاف، دوسرے ملک میں کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے گا، تیسرے ملک میں کسی تیسرے کو کھڑا کر دیا جائے گا، چوتھے ملک میں کسی چوتھے کو کھڑا کر دیا جائے گا، مسلسل سازشی ہے یہ۔ آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں ہی نہیں، آپ صرف عظمت اسلام، عظمت قرآن، عظمت پیغمبر اسلام کا پرچم بلند کر کے اسلام کی اچھائیوں کو بیان کرتے رہیں، پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے رہیں، پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتے رہیں، خود بھی بیان کرتے رہیں، اور دنیا میں جو واقعاً انصاف پسند غیر مسلم دانشوروں نے اور علماء نے پیغمبر اسلام کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، اس کو بیان کرتے رہیں، منکرین کا خود ہی جواب ہو جائے گا، خود ہی جواب ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دے کے آگے بڑھوں، خطرہ یہ ہے کہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور کہیں تمہیدی اور وقتی مسائل ہی میں بات رک نہ جائے، اصل مطالب جو آیت کے ضمن میں ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد
اس فقیر کا انداز کیا ہے؟ ہمارا انداز یہ ہے کہ ایک صاحب ملے، کئی برس پہلے کی بات ہے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، میں نے سن لیے۔ سوالات ان کے کچھ غلط فہمیوں پہ مبنی تھے اور کچھ ایسے سوالات تھے کہ جو غلط فہمیوں پہ مبنی نہیں تھے بلکہ تعصب پہ مبنی تھے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ان کا جواب تو دیا، لیکن اس کے بعد سوچتا رہا کہ ایسے سوالات اور کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے۔ ایک صاحب ہوتے تھے، ممبر پہ ان کا تذکرہ کرنا کوئی بے جا نہ ہوگا، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ۔ یہ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ بہت اچھے مؤلف بھی تھے اور اردو ہندی دونوں زبانوں میں، بلکہ غالباً انگریزی میں بھی، تینوں زبانوں میں لکھا کرتے تھے۔ اور ان کے والد گوپی ناتھ آمند بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں، وہ بھی بہت اچھے شاعر بھی تھے اور خدمت گزار بھی۔ اور ان کے پورے خاندان میں کچھ ایسی تہذیب چلی آ رہی تھی کہ یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب سے آشنا تھے، شناسہ تھے، اور ان کی مدح و منقبت اور ثنا اور مرثیہ لکھتے آ رہے تھے۔ ایک روایت ان کے خاندان میں قائم تھی۔ میں نے انہیں بلایا اور میں نے کہا کہ اردو زبان کے ہندو شعراء نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ جمع کر کے لے آئیے۔ اردو زبان کے ہندو شعراء نے جو نعتیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ایک لیکچر ہوا ان کا غالب اکیڈمی میں، جو خود میں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ ایک مقالہ پڑھا انہوں نے، پھر میں نے اور اپنے کتب خانے سے تمام کتابیں بھجوا دی انہیں، نشانات لگا کے کہ یہ ہیں سورسز، یہ ہیں مصادر۔ خود ان کے پاس بھی کچھ مصادر تھے۔ اب جو کتاب تیار ہوئی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہمارے رسول۔ کیا رکھا نام؟ کس نے کتاب لکھی؟ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب نے، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ جی نے کتاب لکھی ہمارے رسول۔ اور معلوم ہے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، 400 سے زائد شعراء کا تذکرہ ہے۔ کتنے؟ 400 سے زائد ہندو شعراء کا تذکرہ ہے اور ان کے کلام کا نمونہ ہے، جنہوں نے سب کے سب ان شعراء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہیں، منقبتیں لکھی، ان کی ثنا لکھی، ان کی ستائش لکھی۔ ایک شخص نے اعتراض کر دیا تھا، اس کے جواب میں میں نے کتنی گواہیاں پیش کر دی؟ 400 سے زائد۔ اور سمجھا آپ نے، نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا، اور میں نے بھیجی وہ کتاب اس شخص تک۔ وہ کتاب چھپ گئی ہے اور موجود اردو زبان میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ارباب ہمت کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہندی زبان میں بھی شائع ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو جہاں احتجاج کا موقع ہے وہاں کرنا چاہیے، لیکن عموماً اس طرح کے مسائل میں آپ جوانوں کا وقت صرف نہ کریں۔ جوانان عزیز، آپ کا وقت صرف اور صرف اور صرف صرف ہونا چاہیے 2 کاموں میں۔ علم حاصل کر کے روح کو قوی رکھیں اور مال کما کر دنیا کو تسخیر کریں۔ خوب کماؤ، کس نے کہا ہے نہیں کماؤ؟ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کمانا نہیں، کہیں نہیں۔ زہد کے یہ معنی نہیں ہے، زہد کے یہ معنی نہیں ہے کہ کمائیے نہیں، بس تسبیح پڑھتے رہیے مصلی پر، یہ معنی نہیں ہے۔ خوب کمائیے، تسخیر کیجئے دنیا، علم حاصل کیجئے اور کسی کام میں نہ لگیں، ترقی کرتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ترقی۔ آپ اپنے کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ دوسری ہر قوم کی ضرورت آپ بن جائیں۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بہرحال اب کچھ موضوع پر گفتگو ہو جائے، واپس آ جاؤں اس منزل پر، اس نقطے پر کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے حقائق کی طرف بلایا، اور یہ حیات بعد الموت حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ بڑا پرشکوہ لہجہ ہے۔ لیکن نا جیسی بات کہنی ہوتی ہے تمہید بھی ویسے ہی رکھی جاتی ہے، لب و لہجہ بھی ویسے ہی اختیار کیا جاتا ہے، اسلوب بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اسٹائل بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اہم، ہے پرشکو، ہے بہت عظیم الشان، بہت عظیم الشان ہے۔ فرق ہے ذکر حیات و موت میں اور اصل حیات و موت میں۔ میں ذکر حیات و موت کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کر رہا ہوں، اصل حیات و موت کی طرف توجہ رکھیے گا۔ تو یہ ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ اسے بیان کیا پروردگار نے اس انداز میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زندگی ہے اہم چیز، موت ہے اہم چیز، اس لیے جو خالق ہے وہ یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ ہم ہیں ہم۔ یہاں یہ بھی ہے کہ خبردار کہیں شیطان کے مغالطے میں نہ آ جانا، کہیں جہالت میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں عقل کے خیرد کی نارسائی تمہیں منزل سے بھٹکا نہ دے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی یا زندگی کے شؤون میں سے کسی شان کو یا موت کو کسی اور کی طرف سے منسوب نہ کرنا، کسی اور کی طرف سے نہ سمجھنا۔ ہم ہیں ہم، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی کوئی اور دیوتا دیتے ہیں، موت کوئی اور خدا دیتے ہیں، رزق کوئی اور دیتا ہے، اولاد کوئی اور دیتا ہے، شفا کوئی اور دیتا ہے۔ نہیں، یہ تصور نہ رکھنا، ہم ہیں ہم۔ اس میں توحید کی طرف دعوت ہے، اس میں توحید کی طرف، شروع سے آخر تک قرآن مجید میں توحید کی دعوت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے کیا کہا؟ وہ ہے وہ، ہم تو بس اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم ہیں ہم، نبی کہتا ہے وہ ہیں وہ، خدا کہتا ہے ہم ہیں ہم، امام کہتے ہیں وہ ہے وہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب عقیدے میں ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں یہ جھول، یہ کمزوری، یہ مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ آپ نبی کو یا امام کو کہیں کہ سکے کے دو رخ ہیں، ادھر سے دیکھیے تو اللہ ہے، ادھر سے دیکھیے تو کیا کفر کی باتیں، کیا جہل کی باتیں ہیں، کیا مغالطے کی باتیں ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی گزر گئی اس کی طرف اشارہ کر کے اور اعلان کر کے، عبادت کرتے ہوئے، اور آپ ان کو خدائی کے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کوئی منقبت ہوئی، یہ بھی کوئی نعت ہوئی، یہ بھی کوئی ثنا ہوئی، یہ ستائش ہوئی ان کی۔ اس طرح نہ فضائل پڑھے جائیں کہ جو فضائل نہ رہ جائیں۔ میں عمومی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے ایک مثال کے طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ امیر المومنین، امام المتقین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر واقعی خدا ہوتے
اور کسی مردے کو زندہ کر دیتے تو فضیلت کی کون سی بات ہے؟ فضیلت اسی میں ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بندے ہیں مگر مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ روشن ہے بات؟ اگر واقعی وہ خدا ہیں، واقعی وہ رب ہیں، تو مردے کو زندہ کر دینا کون سی ستائش کی بات ہے؟ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت یہی ہے۔ اپنوں میں سے کلمہ کو حضرات میں تو سب کو اپنا کہتا ہوں، میرے دل میں بہت گنجائش ہے۔ دراصل ولائے آل محمد میں بہت گنجائش ہے، دائرہ رحمت مصطفیٰ میں بہت گنجائش ہے، دائرہ ولایت علی میں بہت گنجائش ہے۔ ولایت کا دائرہ محدود نہ کریں، اپنے اپنے گروہوں تک محدود نہ کریں۔ ان کی ولایت سے فیض حاصل کرنے والے وہ بھی ہیں جنہیں آپ اپنا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اس طرح کے معجزات بیان کرتے ہیں، انہوں نے مثلا بیمار کو شفا دے دی اور مردہ کو زندہ کر دیا، تو اور یہ بھی روایت ہے عموماً علی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مگر کبھی ایک آدھ بار ایسا موقع بھی آیا ہے جب دنیا کو سبق دینے کے لیے کسی زندہ پر بھی تکبیر پڑھ دی
یقین کیجئے تھا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہاں کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور ایمان کا یا بالکل بے ایمان انسان آ گیا تھا سامنے، لٹا کے لے آئے تھے لوگ، لانے والے بھی کوئی مضبوط ایمان کے تھوڑی رہے ہوں گے، جو کل ایمان کی آزمائش کے لیے آئے ہوں گے، جس کو رسول کہہ چکے ہوں یہ کل ایمان ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کا لقب بعد پیغمبر کی تاریخ سیاسی کا کوائن کیا ہوا فقرہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کا لقب اس پوری کائنات میں خدا کی قسم حقیقتاً امیر المؤمنین کا لقب صرف اور صرف اور صرف مخصوص ہے ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے۔ اسی لیے علماء تشریف فرمائیں، یہاں سے وہاں تک دیکھ لیجئے، کرسی پہ بھی تشریف فرمائیں، اسٹیج پہ بھی تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا کہ ہم امام حسین کو امیر المومنین کہتے ہیں؟ امام حسین کی زیارتیں پڑھتے ہیں آپ، کوئی امام حسین کو امیر المومنین کہتا ہے؟ کوئی امام حسن کو امیر المومنین کہتا ہے؟ کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہتا ہے؟ ہم اثنا عشری، ہم شیعہ، ہم جو 12 اماموں کو بالکل برابر کا سمجھتے ہیں اور معصوم سمجھتے ہیں ہم، مگر لقب امیر المومنین صرف علی کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم نسل پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علی کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنی زبان مبارک سے علی کو امیر المؤمنین کا لقب عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم علی کے علاوہ قیامت تک کسی دوسرے کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیے، امیر المؤمنین الہی عہدہ ہے جو منحصر ہے ذات علی میں، یہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معلوم ہے جس کا دل چاہا، جس میں ذرا سا ظاہری طور سے مادی قوت و طاقت پیدا ہو گئی اور وہ خود مسلمانوں کو، مومنوں کو روندتا ہوا، کچلتا ہوا، قتل کرتا ہوا اور کرسی اقتدار تک پہنچ گیا، تو کل تک جو مومنوں کا قاتل تھا بعد میں امیر المومنین ہو گئے۔ تاریخ ہے، سبحان اللہ، چشم بدور، کیا تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے بھی کیا تاریخ لکھی ہے۔ کل تک جو تمام مسلمانوں کے نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، تمام مسلمانوں نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو، تمام مسلمانوں نے، اکثریت نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، اکثریت سنیں، اکثریت سنیں کہ اکثریت نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو،
شریعت لے کر کوئی آئے اور اس کے بعد جنگ کرے، مسلمانوں کا خون بہائے اور اس کے بعد کرسی اقتدار پر آ جائے اور آپ اسے امیر المومنین کہنے لگے، یہ کوئی تاریخ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلم تہذیب ہے؟ یہ مسلم تمدن کی تاریخ ہے؟ یہ مسلم ثقافت کی تاریخ ہے؟ اور ہمارے یہاں لقب امیر المومنین صرف اور صرف، اور کوئی امیر المومنین ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ باپ وہ تھا جو مومن قریش تھا، بیٹا وہ تھا کہ جو ایمان کامل تھا، کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب بہرحال جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے تھے، تو بعض حضرات شکوک و شبہات، صاحب یہ روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ شان الوہیت سے ٹکراتی ہے، شان شرک کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم مانیں اس لیے کہ زندہ مردے کو زندہ کرنا صرف خدا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، بے شک اسی کا کام ہے، بے شک۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ علم دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ خدا کی قسم، آپ سمجھتے ہیں علم کوئی اور دے سکتا ہے تو مشرک ہے۔ علم کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ استاد حضرات جو مدرسے میں ہیں کیا کرتے ہیں؟ کالے کالے نشان بنانا اور کالے کالے بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے نشانوں کو پہچاننا، بس یہی سکھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس سواد بیاض قرطاس پر ابھری ہوئے سواد کے پیچھے چھپے ہوئے نور علم کو ودیعت کرنا خدا کا کام ہے۔ علم خدا دیتا ہے، اور اعلان کیا ہے سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا ہے؟ العلم نور، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کا تجربہ حوزہ علمیہ کے لوگوں سے کو بہت زیادہ ہے۔ حوزے میں گئے، ایک ساتھ درس شروع کیا، سرکار آیت اللہ شہید باقر الصدر معلوم ہوا 19 برس کے سن میں مجتہد ہو گئے۔ انہی کے ساتھ جس دوسرے بچے کی بسم اللہ ہوئی تھی 80 برس کے سن تک پڑھتا رہا مگر مجتہد نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا؟ وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں۔ جتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے اتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے۔ یہ 19 سال کے سن میں مجتہد ہو گئے، وہ 80 سال کے سن تک مجتہد نہیں ہو سکے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ استاد صرف نشان جو بنے ہوئے ہیں نا کاغذ پر، اس کو پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ علم ودیعت کرنا خدا کا کام ہے، وہ جس کے دل میں صفائی دیکھتا ہے وہاں علم ودیعت کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بوڑھا مجتہد نہ ہو سکے تو کسی جوان سے حسد نہ کرے۔ خدا کون دیتا ہے رزق؟ خدا کون دیتا ہے بزرگی؟ خدا
کون دیتا ہے زندگی؟ خدا. کون دیتا ہے ہدایت؟ خدا. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، علم دینا ہمارا کام ہے. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت، ہم ہدایت دیں گے. کتنے مقامات پر ہے. لیکن خدا خود اعلان کرتا ہے کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے. ہدایت دیتا کس کے ذریعے سے ہے؟ کوئی صاحب ہیں وہ فرما سکتے ہیں؟ یہ جناب مولانا قلب جاروال صاحب قبلہ تشریف فرمائے، امام جمعہ جماعت لکھنؤ. ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کی کب ہوئی؟ ہوئی کبھی اللہ سے ملاقات؟ تشریف لائے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر پہ، ان سے ملے تھے کہیں اور انہیں ہدایت دی؟ نہیں دی نا. کس سے ملی ہدایت؟ پورے عالم بشری کو ہدایت دینا اللہ نے تاکید کے ساتھ، اسلوب تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے. مگر جب ہدایت دینے کی عملی منزل آئی اس خاکنائے دہر میں تو ہدایت دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا. بھیجا نہیں بھیجا؟ ہدایت دینا کام ہے کس کا؟ خدا کا. ہدایت دینے کے لیے آئے کون؟ مصطفیٰ. ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے دینے کے لیے وہ ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. اب ہمیں اور بھی اگر کچھ چاہیے تو پھر کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟ وہ ساری چیزیں جو خدا کے پاس ہیں وہ اگر چاہیے تو کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟ کس کے ذریعے سے؟ اب ہمیں زندگی میں شفا چاہیے، شفا دینے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، مگر ہم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہے اور اس کے بعد ایک دم سے دل میں روشنی ہوئی. ہدایت دینا اللہ نے کہا تھا میرا کام ہے، مگر ہدایت دینے کے لیے بھیجا محمد ابن عبداللہ کو. اب شفا دینا بھی ہے تو اسی کا کام. چلو محمد ابن عبداللہ کے دروازے پر. رزق میں کشائش ہے، خدا رزق دینے والا ہے، مگر دعا کے لیے وسیلہ کسے بنائے؟ بس نازک سی جو بحث ہے نا وہ یہی ہے. میں یہ کئی مرتبہ متعدد بار یہ جملہ یہ مطلب ممبروں سے عرض کر چکا ہوں. اہل توحید یہ سمجھیں باب توحید میں سب سے مشکل مرحلہ خدا شناسی نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہے. خدا شناسی مسئلہ نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا صحیح وسیلہ پہچاننا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ باب توحید میں. اور اس میں سب سے بڑا حل کیا ہے؟ خود سے کبھی وسیلہ نہ بنانا، ورنہ بت پرست کہلاؤ گے، کافر کہلاؤ گے، مشرک کہلاؤ گے. اسی کو وسیلہ بنانا جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا. ورنہ معلوم ہوا کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے کتاب مجید میں کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اب اس کے بعد ہدایت لینے کے لیے چلے گئے علماء یہود کے پاس. ہیں روایتیں، ملاحظہ فرمائیے گا. کہاں گئے؟ علماء یہود کے پاس. میں کسی ایک خاص نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے نام ایسے ہیں جب وہ نام لے لیجئے تو دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، ذہن میں نور پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں قوت پیدا ہوتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے. ارے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ نام لے لیجئے تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، فضا مقدر ہو جاتی ہے. اس لیے میں بہت سے نام لیتا نہیں ہوں، روایتوں کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. جس کا جی چاہے جائے، تھوڑی سی محنت کرے، تحقیق کرے، مطالعہ کرے، کتابوں کا گرد و غبار صاف کرے، لائبریریوں میں جائے. اگر یہاں لائبریریوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں تو رامپور چلا جائے، علی گڑھ چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، مگر لائبریریوں میں جائے. اور اب تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی انٹرنیٹ پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس پر دیکھ لیجئے، تحقیق کیجئے. ایسے تھے پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر
خاتم النبیین موجود ہیں، امام المرسلین موجود ہیں، قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرات ہدایت لینے کے لیے علماء یہود کی طرف جاتے تھے۔ حضرات علماء یہود کی طرف جاتے تھے، کیا لینے؟ ہدایت۔ آپ سمجھ میں آئی کہ دو اسلام کہاں سے آئے؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اور خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ گواہ ہے اس کی قسم کہ جناب والا اس وقت دنیا میں دو اسلام وجود رکھتے ہیں، دو طرح کے مسلمان وجود رکھتے ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو الہی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو الہی مسلمان ہے، ایک اسلام وہ ہے جو سیاسی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو سیاسی مسلمان ہے۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ جو سیاسی مسلمان ہوتا ہے وہ اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کرتا ہے، جو الہی مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد سینکڑوں صفوں کا نچوڑ تھا یہ دو چھوٹا چھوٹا سا، یہ دو جملے پڑھی۔ دو اسلام ہیں، اب جو سیاسی اسلام ہے اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اور جو الہی اسلام ہے اس کے بھی کئی نام ہو سکتے ہیں۔ ناموں کی کثرت برائی نہیں ہے، دیکھنا چاہیے نام ہیں کیا کیا۔ ناموں کی کثرت برائی نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نام ہیں کیا کیا۔ ایک ہے سیاسی اسلام کہہ لیجئے، اموی اسلام کہہ لیجئے، عباسی اسلام کہہ لیجئے، قرشی اسلام کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، اور بہت سی ترکیبیں سامنے کی ہیں، لیکن چونکہ سامنے کی ہیں اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں۔ سامنے کی باتیں آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں خود ہی، تو اسے دہرانے سے کیا فائدہ ہے۔ اور جو الہی اسلام ہے اسے الہی اسلام کہہ لیجئے، محمدی اسلام کہہ لیجئے، قرآنی اسلام کہہ لیجئے، علوی اسلام کہہ لیجئے، حسنی اسلام کہہ لیجئے، حسینی اسلام کہہ لیجئے، سب کے معنی ایک ہیں، ایک ہے۔ جو حسینی اسلام ہے وہی حسنی اسلام ہے، وہی فاطمی اسلام ہے، وہی علوی اسلام ہے، وہی محمدی اسلام ہے، ایک ہے۔ دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان۔ تو وہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے معجزہ، ہر ذرا سی فضیلت پڑھی پیغمبر کی یا امام کی، زد پہ آ جاتی ہے توحید۔ کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ ذرا سامنے سر جھکا کے رسول کو سلام کیا اور انہوں نے کہا شرک ہو گیا۔ شاعرانہ لفظیں استعمال کروں توبہ کر کے، خدا اپنے محترم بندوں کا احترام طلب کرتا ہے، اس کی عظمتیں بے کراں ہیں، اس کے سامنے کسی کی بھی کسی طرح کی تعظیم اور احترام کریں تو پروردگار کی توحید پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ ہم چھوٹے لوگ، بالکل، اب میں کسی اور کو اب اپنے آپ کو کہوں، ہم چھوٹے لوگ حشرات و رس کی طرح زندگی بسر کرنے والے، ہم سے زیادہ آپ ان کا احترام کر لیجیے تو بس دیکھیے قیامت آ جائے گی۔ یہ مشرک ہو جائیں گے، یہ بھی مشرک ہو جائیں گے، وہ بھی مشرک ہو جائیں گے، تحریکیں چلنے لگے۔ میرے احترام کرنے کے بجائے آپ ان کا احترام کر لیجیے، ان کا احترام کر لیجیے،
قیامت علیہ توحید کا دامن بہت بلند ہے، توحید کا دامن بہت بلند ہے۔ ہاں شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعتوں میں آلودہ نہ ہوں، توحید کی فہم پیدا کریں، وسیلوں کو پہچانیں، حقائق کو وہیں سے حاصل کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ مردے کو زندہ کرنا اگر پروردگار یہ اعجاز، یہ کرامت حضرت عیسیٰ کو عطا کر سکتا ہے تو یہ معجزہ، یہ کمال یہ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے، یہ علی مرتضیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی علی ابن ابی طالب کے کسی ادنا غلام کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ بحث در بحث مسائل اتنے ہیں، ابھی چاہتا ہے پڑھتے چلے جاؤ، ابھی تو حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو فضیلت بیان ہی نہیں ہوئی، مگر بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک زندگی وہ دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، لیکن جیسے ہدایت وہی دیتا ہے لیکن محمد کے وسیلے سے، تو اس دنیا میں بھی زندگی وہ دیتا ہے، کبھی محمد کے وسیلے سے، کبھی عیسیٰ کے وسیلے سے، کبھی علی کے وسیلے سے، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ ذرا بہت آسان کر دوں اسے، بہت آسان، بظاہر جملہ جو ہے بظاہر بہت ہلکا اور معلوم ہوگا کہ مزاحیہ جملہ ہے، مگر سمجھنے کے لیے کبھی دنیا میں کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ فلاں مر گیا اور اسے اللہ نے مارا ہے؟ کبھی فلاں کو کینسر جیسے موذی مرض نے مار دیا، فلاں کو زہر نے مار دیا، فلاں تلوار سے مر گیا، فلاں مرض میں مر گیا، فلاں دق میں مر گیا، فلاں سل میں مر کوئی نہ کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مار دیا، موت دینے والا خدا ہے۔ اگر خدا نہ چاہے، اگر خدا نہ چاہے تو آپ کسی کو لاکھ زہر دیتے رہیے وہ نہیں مرے گا، آپ کسی پہ لاکھ شمشیر زنی کریں وہ زندہ بچ جائے گا، آپ کسی پہ گولی چلا دیں وہ زندہ بچ جائے گا اگر خدا بچانا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے اذن فعلی دے دیا ہے اور اس کی عمر مدت مکمل ہو گئی ہے تو کوئی اور چیز بھی سبب بن سکتی ہے اور موت خدا دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ کسی نے اسی جملے کو اس طرح کہا تھا کہ خدا حکیم ہے، خدا حکیم ہے، وہ اس حکمت سے کام کرتا ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو الزام کبھی خدا پہ نہیں آتا، کبھی کسی کو مجال ہے کہہ دے خدا نے مار دیا، زبان پہ یہ کہتا ہے کینسر سے مر گئے، سل سے مر گئے، فلاں بیماری سے مر گئے۔ موت کی اگر یہ مثال بہت چھوٹی نیچے سطح پہ اتر کے میں نے مثال دی، پروردگار نے اس عالم کو عالم اسباب قرار دیا ہے، ہر چیز جو وہ دیتا ہے اس کے لیے عطا کرنے کے اسباب ہیں، اور زندگی عطا کرنے کے، دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کے اسباب اس نے جمع کر دیے ہیں، محمد اور آل محمد۔ ان سے وابستہ رہو گے تو اس دنیا کی بھی زندگی حاصل رہے گی، اس دنیا کی زندگی بھی حاصل رہے گی۔ آواز بالکل اب ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن
ایک مثال عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، چونکہ مطالب علمی ہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کا ذوق اور بھی کچھ سننے کا عادی رہا ہے، تو میں موضوع سے جڑی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کا وسیلہ اس نے کسے بنایا ہے؟ محمد اور آل محمد کو، اپنے اولیاء کو۔ بس چند جملوں میں، چند دقائق میں بحث کو سمیٹ دوں، حتیٰ کہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، میدان جنگ کیوں نہ ہو، جنگ احزاب، جنگ احزاب، جنگ خندق، عمرو ابن عبد ود آیا ہے اور اس نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے اور ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ رسول غیظ و غضب میں ہے، اور رسول نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان میں بھیجا، اور جس اہتمام اور جس شان سے بھیجا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، خدا کی قسم۔ عام طور پر درگاہوں میں، خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے سر پر فلاں صاحب نے چونکہ پگڑی باندھی ہے، صافہ باندھا ہے، امامہ باندھا ہے، اس لیے یہ ان کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ ان کو چونکہ فلاں صاحب نے اپنا خرقہ عطا کیا ہے، اپنا کرتا عطا کیا ہے، اپنی ردا عطا کی ہے، اس لیے یہ ان کے جانشین ہیں۔ قطع نظر ان صاف اور صریح اور قطعی نصوص کے، دلائل کے، صلوات پڑھیں۔ جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت و ولایت و امامت و خلافت پہ موجود ہیں، قطعی دلیلیں، عملی دلیلیں یہ ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ مجمع عام میں رسول پاک نے اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے دو حصے کیے اور اس کا ایک حصہ علی کے سر پہ باندھا۔ ان میں سے ایک موقع جنگ خندق بھی ہے کہ جنگ خندق میں اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنی تلوار عطا کی اور دعا کر کے بھیجا میدان میں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے بالکل، اور طاقت بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں۔ امیر المومنین غصہ، طیش، رسول اللہ کو غیظ و غضب ہے۔ جانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہی ایک بار میں عمرو بن عبد ود کا خاتمہ ہو جاتا یا نہیں؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ جو شک کرے وہ سمجھ لے کہ میں اس کی پتہ نہیں کن کن چیزوں میں شک کروں گا۔ شک کا مسئلہ ہے ہر چیز، کسی کو شک ہے ایک وار میں، اور یہ تو وار و شمشیر یہ تو بہانہ ہے۔ علی ایک بار غیظ و غضب کے لیے مجال ہے کہ کوئی پھر زندہ کھڑا رہ جائے؟ یہ سب تو دنیا عالم اسباب ہے نا، عالم وسائل ہے، تو اس لیے تلوار کا بھی وسیلہ لیتے تھے۔ کسی کو مارنا ہوتا تھا خدا کی طرف سے تو تلوار کا وسیلہ لیتے تھے، کسی کو جلانا ہوتا تھا تو ٹھوکر کا وسیلہ لیتے تھے، یا اپنے لبھائے مبارک سے چند کلمات ارشاد فرما دیتے تھے اور وہ جی اٹھتا تھا۔ لیکن اب ظاہری اسباب ہیں، گئے ہیں میدان میں، وہ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جھوم رہا ہے، نشے میں مست ہے، اپنے باطل نشے میں، فوراً اس پہ وار کرنے کے بجائے فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص 3 سوالات کرتا ہے تو تو اس میں سے 3 میں سے کوئی ایک ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اسلام لے آؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال اور اس مکالمے کی معنویت کیا ہے؟ اس مکالمے کی معنویت یہ ہے کہ تو آیا ہے مجھے قتل کرنے اور لشکر اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں۔
یعنی اسلام لے آئے گا تو میری تلوار سے بچ جائے گا، پھر اس دنیا میں بھی جیتا رہے گا اور اس دنیا میں بھی اچھی زندگی پائے گا، دونوں جہان کی زندگی۔ اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے گا، ابھی علی دونوں جہان کی زندگی دے رہے ہیں۔ اس کا کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر پلٹ جا، واپس چلا جا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اگر تو دونوں جہان کی زندگی مجھ سے نہیں لے رہا ہے تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے۔ پلٹ جا، واپس جا، زندہ رہے۔ غور فرمایا، دونوں زندگی دینے والا خدا ہے، مگر دونوں جہان کی زندگی دیتا ہے ان کے وسیلے سے۔ پہلے کہا اسلام لے آ، یعنی دونوں جہان کی زندگی لے لے مجھ سے، پھر کہا واپس چلا جا، نہیں گیا۔ پھر تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ اب تو حجت تمام ہو گئی تھی، لیکن یہ علی تھے۔ علی کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم۔ جوانان عزیز، علم کی طرف توجہ ہمیشہ رہے، علم حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں اور علم بانٹتے رہیں۔ علم حاصل کریں اور علم بانٹیں، علم حاصل کر کے چھپائیں بھی نہیں، ذخیرہ نہ کریں، تعلیم دیں۔ اگر علم رکھنے کے باوجود تعلیم نہیں دیں گے اور جان بوجھ کے چاہیں گے کہ قوم جاہل رہے تاکہ ہمیشہ میرا ہاتھ چومتی رہے، تو قوم کو اللہ بخش دے گا، آپ کو نہیں بخشے گا۔ علم حاصل کرو، علم بانٹو، قوم کے معیار کو بلند کرو، ثقافت کو بلند کرو، تہذیب کو بلند کرو، بیداری کو عام کرو۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، ایسا غضبناک ماحول، ایسا خطرناک ماحول، لیکن جہاں پر بھی ممکن ہے جتنا بھی جسے علم دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اب جو کہا تو میں کہتا ہوں کہ گویا میدان جنگ کو علی ابن ابی طالب نے مدرسے میں بدل دیا۔ کہا اچھا، نہ تم اسلام لاؤ گے نہ واپس جاؤ گے، تو بھئی دیکھو جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اب یہ اصول سمجھا رہے ہیں، مدرسہ ہی تو ہے۔ جنگ لڑنے کے یہ تو معلوم ہے کہ وہ مر جائے گا، مگر علی یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ علی کو معلوم ہے کہ میرے زبان سے نکلے ہوئے جملے تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے، تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ کہا جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، میں پیادہ آیا ہوں اور تو گھوڑے پہ سوار ہے۔ جوانوں ایک جملہ سنو، مورخین نے لکھا ہے کہ اکثر جنگوں میں علی پیدل جاتے تھے، اکثر جنگوں میں علی قدموں پہ جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان جنگ میں قدموں پہ کیوں جاتے ہیں، گھوڑا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا گھوڑے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو فرار کرنا چاہتے ہیں۔ جواب ہے علی، مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ عموماً جنگوں میں علی گئے ہیں پہلے، میں پیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہے، برابر سے جنگ ہوتی ہے نا۔ اب سبق، وہ کافر اتنا سعادت مند ضرور تھا کہ اس نے یہ بات مان لی، گھوڑے سے اتر آیا، اپنے گھوڑے کو طے کیا، اور اب مقابل میں اب بھی امیر المومنین ایک ضرب میں اسے ختم کر سکتے تھے، موقع دیا کہ کئی ضربتوں کی رد و بدل ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی لطف علی تھا، میدان جنگ میں قہر کا اظہار نہیں کر رہے، لطف کا پہلو یہ جتنی طاقت تو آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جتنا ہنر دکھانا چاہتا ہے دکھا لے، پھر دیکھ علی کے خدا کے شیر کا ہنر کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے تمام اور کہاں مادی اسباب و علل سے لے کے روحانیات و عرفانیات تک، ایک جنگ خندق میں کتنے درس ہے خدا کے، ایک جنگ خندق میں کتنے سبق ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، کیا ہوا، سب معلوم ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ نے
ایک بار ایسا کیا کہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اس کے بعد جب آپ سر قلم کرنے کے لیے گئے تو اس نے گستاخی کی اور آپ پلٹ آئے. اب یہاں دوسرا درس شروع ہو گیا. پہلے حرب و ضرب کا درس دے رہے تھے، آداب جنگ کا درس دے رہے تھے، اب علی اسی میدان میں معرفت نفس اور علو نفس اور سیر و سلوک کا درس دینے لگے. میں نے کوئی مبالغہ کیا تھا جو کہا تھا کہ علی نے میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیا؟ مدرسہ ہی نہیں، خانقاہ بنا دیا. ابھی لڑنے کے آداب اور اصول سکھا رہے تھے کہ لڑنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. جب اس نے گستاخی کی تو علی وہاں پر دور ہو گئے اور ایک شان کے ساتھ آہستہ قدموں سے کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. تاریخ علی کے قدموں کی حرکت کو محفوظ کر رہی ہے، اس لیے کہ یہی وہ نقش قدم ہیں جو سیر و سلوک کی راہوں کو روشن کریں گے. یہی وہ نقش قدم ہیں جو سیر و سلوک کی راہوں کو روشن کریں گے کہ کس طرح عمل خالص ہونا چاہیے، کس طرح نیت خالص ہونی چاہیے، کس طرح شمشیر چلاؤ میدان جنگ میں تو بے کینہ جہاد کرو، کینہ رکھ کے نہیں، ذات کو شامل کر کے نہیں. جب انسان اتنا اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ اسی کے ذریعے سے اپنے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے. اور زندگی دیتا ہے خدا، موت دیتا ہے خدا، مگر وہ دعویٰ اپنی جگہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، لیکن وسیلہ انہیں قرار دیتا ہے. اور آج بھی بس جملہ سمیٹ رہا ہوں. پروردگار آپ تمام حضرات کو علمی میدانوں میں، عملی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں ترقی عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کو ہر اعتبار سے بلندیاں عطا کریں، علم اور اقتصاد دونوں میں مضبوط رکھے. آپ کو جو 4 جوان ہم سے بچھڑ گئے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، چھوٹے بڑے، پروردگار ان سب کی زندگی کو روشن رکھے، ان کا مستقبل روشن بنائے. جن انجمنوں نے، جن لوگوں نے ان کنبوں کی مدد کی ہے کسی بھی طرح سے، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ابھی بتایا بعض انجمنوں سے متعلق، لکھنؤ کے بعض حضرات، بعض انجمنیں، بارہ بنکی کی بعض انجمنیں انہوں نے مدد کی ہے. پروردگار آپ کو خوب جزا عطا فرمائے. یہ جو مدد کرنے کا تصور ہے نا، یہ چیریٹی کا تصور ہے. اس سے پہلے بھی میں کہیں عرض کر چکا ہوں. غالباً جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کی مجلس چہلم میں عرض کیا تھا، مجھے یاد آ گئی یہ بات کہ پروردگاروں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمایا. جب ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے اس گھرانے کو دیکھ کر. کیا خدمتیں انجام دے گئے وہ. کاش باقی تمام حضرات اسی نقش قدم پہ چل کے قوم کو بیدار کریں. علم حاصل کرنے کے لیے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، ترقیوں تک پہنچنے کے لیے قوم کو ہمت دلاتے رہیں، حوصلہ دلاتے رہیں، اور جس قدر ممکن ہو مدد کرتے رہیں، جس قدر ممکن ہو. یہ چیریٹی جو ہے اصل دین چیریٹی ہے، اصل دین چیریٹی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اصل اصول دین، عمود دین، ستون دین کیا ہے؟ نماز. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ ادھر ایک بچہ ہے یا ایک شخص ہے جو گر کے ہلاک ہو جائے گا، آپ کے کان میں یہ آواز گئی تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ حکم شریعت کیا ہے؟ نماز توڑ دیں، فوراً پہلے اس کی جان بچائیں. یہ جان بچانا چیریٹی ہے، یہ چیریٹی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کا درس دیا ہے اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے. ایثار، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ ہے روح اسلام. اور اسے اگر دیکھنا ہو تو یہی گھرانہ جو زندگی بانٹنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جس گھرانے کو اللہ نے زندگی بانٹنے کے لیے، میدان خندق میں
وہ شقی تھا عمرو ابن عبد ود، جسے علی دونوں جہان کی زندگی دینا چاہتے تھے مگر نہ لے سکا۔ میدان کربلا میں ایک شخص ایسا تھا جسے حسین، ایک سے زیادہ ایسے اشخاص تھے جسے حسین نے دونوں جہان کی زندگی دی۔ ایک سے زیادہ اشخاص ایسے تھے جسے مولا امام حسین نے، ایک سے زیادہ اشخاص ایسے تھے جنہیں مولا حسین نے دونوں جہان کی زندگی دی، زندگی دی، عزت دی، آبرو دی، کیا کچھ نہیں دیا۔ پہلا نام اس میں کا حر ہے، اور دوسرا نام تاریخ میں بہت تلاش کرنے سے ملے گا، ایک شخص ہے جس کا نام ہے شبلی ابن یزید، جو خولی اور عجیب منظر تھا، ہولناک بھی ہیبت ناک بھی، عجیب منظر تھا، عجیب۔ چاروں طرف تاریکیاں منڈلا رہی تھیں، اور بیچ میں حسین کا چہرہ، اگرچہ لہو لہان تھے حسین، لیکن حسین کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ یہ دشمن کی گواہی ہے کہ روز عاشورہ جیسے جیسے امام حسین پر مصیبتیں پڑتی گئیں، ویسے ویسے آپ کا چہرہ دمکتا چلا گیا۔ غیر معمولی جملہ ہے یہ، غیر معمولی، اسے سن کے بھلا نہ دیجیے گا۔ جیسے جیسے مصیبتیں پڑ رہی تھیں ویسے ویسے چہرہ دمکتا چلا جا رہا تھا۔ آقا نے اس کیفیت میں ادھر، اور تاریخ طبری میں بھی غالباً یہ فقرہ موجود ہے کہ 1 ساعت تک آقا حسین اسی طرح رہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کی طرف بڑھے، اور آپ کا سر مبارک قلم کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب سلسلہ بیان میں یہ آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر ایک پسر نحس تھا جو آواز دے رہا تھا اپنے لشکریوں کو کہ جاؤ، اب کوئی قوت و طاقت رہ نہیں گئی ہے اس شخص میں۔ جس طرح ذکر کرتے تھے نا، جو گستاخانہ انداز تھا، اس شخص میں، ارے اس آدمی میں اب کچھ جان رہ نہیں گئی ہے، جاؤ سر قلم کر کے لاؤ اور قصہ تمام کرو۔ ادھر یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ادھر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آگے بڑھ کے، کیونکہ خود اس لشکر میں جو لوگ لائے گئے تھے وہ پھر آخر میں دھیرے دھیرے سوچ رہے تھے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرزند رسول، سبط رسول، فرزند فاطمہ کے قتل کی براہ راست ذمہ داری اس کے گردن پہ آئے یا اس کے قبیلے پر آئے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک شخص سے کہا جاؤ تم جا کر اس شبلی ابن یزید سے، کہا جاؤ جا کے سر قلم کر کے لاؤ۔ یہ شخص آگے بڑھا، خنجر لیے ہوئے، امام کے قریب آیا تو امام نے اس کو نظریں اٹھا کے دیکھا۔ وہاں جو علی نے کہا تھا نا کہ میدان سے واپس چلا جا، وہ الگ ماحول تھا، یہاں جو حسین کہہ رہے ہیں یہ الگ ماحول ہے۔ دیکھو حسین، عام اصطلاح میں حسین خود مر رہے ہیں اور زندگی بانٹ رہے ہیں۔ پہچانو حسین کو، سمجھو کہ ہم کس کا ماتم کرتے ہیں، کسے یاد کرتے ہیں۔ ناز ہے ہمیں حسین پر، حسین پر نہیں، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں، اور خود ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں زندگیاں ملیں تو نام حسین پر قربان ہو جائے۔ حسین، حسین دیکھنے وہ شخص آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے،
مجھے ترس آتا ہے تجھ پر کہ ناحق عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، تو واپس چلا جا۔ اس فرزند رسول کے ایک جملے نے اس کو منقلب کر دیا۔ کہا ارے آپ ہیں کون؟ سر امامہ لہو سے تر ہے، قبا لہو سے تر ہے، چہرہ لہو سے لال ہے، اور اس عالم میں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میرا درد ہے۔ اس عالم میں آپ کو میرا درد ہے کہ کہیں میں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آپ ہیں کون؟ فرمایا میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی، میں حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن رسول ہوں۔ بس منقلب ہو گیا، منقلب ہو گیا۔ کہا خدا کی قسم میں غافل تھا، میں نادان تھا، میں جاہل تھا، میں بے معرفت تھا، مجھے تو کچھ اور کہہ کے لایا گیا تھا، مجھے کچھ اور کہہ کے بھیجا گیا ہے، اب میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ واپس گیا۔ واپس جانے کے بعد اس نے عمر ابن سعد نحس پر تلوار کھینچی اور کہا تو نے مجھے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ رسول اللہ کے نواسے کو، امیر المومنین علی کے بیٹے کو تو نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا جسے رسول اللہ نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب میں اسے قتل نہیں کروں گا، اب تو میں تجھ سے لڑوں گا۔ اس نے وہیں جہاد شروع کیا اور عمر سعد کے سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا، حلقہ ڈال کے اس پہ تلواریں چلانا شروع کی۔ اب وہ حسین کی طرف سے لڑ رہا ہے اور اس پر تلواریں پڑ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس نے زمین پر گر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا، گواہ رہیے گا میں بے معرفت تھا، میں نادان تھا، میں جاہل تھا، مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، مگر میں اب اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں، نانا کے سامنے گواہی دے دیجئے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا ہمیں اور آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ وہ مرنے والا ہے کہ اس کی اس صدا کو سن کر ہم آپ سب جس پر رو رہے ہیں حسین، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہاں حسین وہ صابر ہے، وہ شجاع ہے، وہ صابر ہے، وہ شجاع ہے کہ جس نے بڑی سے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، پروردگار ان چاروں جوانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حسین کی بڑی قربانیاں وہی ہیں۔ حسین نے عباس کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، علی اکبر کو پیش کیا، قاسم کو پیش کیا، اون و محمد کو پیش کیا۔ میں کل ایک جگہ گیا تھا پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے، معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی جوان تھا گھر میں، اب بوڑھا باپ ہے، ننھا سا بچہ ہے، ایک خاتون گھر میں رہ گئی ہے، ایک خاتون گھر میں رہ گئی ہے۔ میں ایک جملہ خواتین کو شجاعت دلانے کے لیے، زندگی کا حوصلہ دلانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھو حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے، اکبر، قاسم، اون و محمد، عباس، اور نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے، مگر یاد رکھنا کربلا میں زینب بھی تھی، جناب زینب بنت علی۔ وہ اگر حسین ابن علی تھے، یہ زینب بنت علی تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑا لاشا اٹھایا ہے۔ جب آقا حسین کا سر قلم ہوا اور نشیب میں آئی تو اس بی بی نے لاش حسین کو اٹھایا ہے پوری قوت سے اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ انا للہ
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار معبود ہمارے جوانوں میں جینے کا حوصلہ عطا فرما. پروردگار اپنے ان بندوں ان کلمہ گویوں کے ہاتھوں سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے ہاتھوں سے اس دنیا کو تسخیر کرنے کا حوصلہ دے ان کو. پروردگار علم کی خیرات عطا فرما، رزق کی خیرات عطا فرما، صحت کی خیرات عطا فرما. پروردگار زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر. پروردگار اس فرش عزا پر اور جہاں تک ذکر مولا حسین سننے والوں کا سلسلہ ہے، جس کے دل میں جو حاجت ہے پروردگار پورا کر دے. جو بیمار ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے صحت کے لیے، پروردگار انہیں بھی صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. پروردگار اپنے ولی اصل کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما. نہیں کھڑا کر رہے گا مولانا صاحب. نیچے ہی رہیے آپ. اوپر کھڑا کرائیے نو خان کو اوپر کھڑا کرائیے. نو خان اوپر ہی رہے. سر سے اوپر آ جائے. اوپر آ جائے زیادہ بہتر رہتا.
گی ماں کو اس کی خبر نہ تھی اکبر، ماں کو اس کی خبر نہ تھی اکبر۔ نوجوانی میں موت آئے گی، برچی اکبر کا دل دکھا خون ارماں کا ہوگا، خون ارماں کا ہوگا غربت میں، خون ارماں کا ہوگا بے کسی مانتے ہیں، بے کسی مامتا پہ چھائے گی، برچی اکبر اور جب مامتا کی پڑھتے آگ جب مامتا کی بھڑ کہے گے، آگ جب مامتا کی بھڑ اشک آنکھوں سے گے، اشک آنکھوں سے ماں بہائے گے، برچی لیلا یہ رو کے کہتی تھیں اکبر کہاں ہو کیوں بولتے نہیں؟ کیوں لیتے نہیں میرے دل بر کہاں ہو تکلیف کا ہماری تکلیف کا ہماری تمہیں تھا بہت خیال، دیکھو باتیں دیکھو ابا کے حالت مادر کہاں ہو تم، اس بات پر خفا ہو کس بات پر خفا ہو، خطا مجھ سے کیا ہوئے، اتنا بتا دوں اتنا بتا دو اے میرے دل بر کہاں ہو تم، بس آرزو یہی ہے بس آرزو یہی ہے کہ آ جاؤ میرے لال، دیکھو
देखूं मैं तुमको दूल्हा बना कर, कहाँ हो तुम। अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा बरस के अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा खेमे में अलम आया है कोहरा मुँह बरपा कोहरा मुँह बरपा अलम आया है कोहरा मुँह बरपा मुँह बरपा दरिया पा है अब्बास दिलावर का जनाजा दिलावर का जनाजा बरस के अली अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा ऐ कुल के मददगार मदद करने को आओ मदद करने को आओ शबीर से मददगार मदद करने को आओ मदद करने को आओ शबीर से उठता नहीं अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा बरस के इशरत में बयां कैसे करूं कैसे उठाता कैसे उठाता इशरत में बयां कैसे करूं कैसे उठाता कैसे उठाता मक़तल की ज़मीन से शेर बेसर का जनाजा बेसर का जनाजा अकबर का जनाजा दरिया पा अलम लेके अलमदार चला है
प्यासी सकीना को करार आने लगा है। अब प्यासी सकीना को करार आने लगा है, दरिया पर आलम लेके उम्मीद लगा पढ़ो उम्मीद लगा रखी है हर प्यासे ने उसे। परचम में जो एक नन्हा समझ की परचम में जो एक नन्हा समझ की सा बंधा है। अब खैर हो पानी की, अब खैर हो पानी की, अब खैर हो पानी से भरी मश्क की यारब। सख्ता को सितमगारों ने फिर घेर लिया। सखा को सितमगारों ने फिर घेर लिया है। मशकीज़ा छिदा हाथ कटे बैठ गया पानी। मशकीज़ा मशकीज़ा छिदा हाथ कटे बह गया पानी। रुख शेर ने दरिया की तरफ, रुख शेर ने दरिया की तरफ, रुख शेर, रुख शेर ने दरिया की तरफ मोड़ लिया है। शब्बीर कमर थामे हुए रन पे चले, शब्बीर कमर थामे हुए रन पे चले। शब्बीर कमर थामे हुए रन को चले हैं। अब्बास से जरी घोड़े से मक्तल में गिरा, अब्बास से जरी घोड़े से मक्तल में गिरा, अब्बास से जरी घोड़े से मक्तल में गिरा है। नैयर ये सकीना से ना कह दे कोई जाकर, नैयर ये सकीना से, नैयर ये सकीना से ना कह दे कोई जाकर। लाशा तेरे अम्मू का सरे नहर पड़ा है, लाशा, लाशा तेरे अम्मू का सरे नहर पड़ा है। लाशा तेरे अम्मू का सरे नहर पड़ा है। तू देख रहा है आँखों से ये हश्र का नक्शा, ए बादल अरे बेगुस्ल पड़ा है मैदान में, मजलूम का लाशा ए बादल।
ارے یہ دشت اگر نم ہو جاتا کیا دریا تیرا کم ہو جاتا ارے یثرب میں اگر برسا دیتا اور ایک ہلکا سا چھیٹا ہے بادل دیکھ رہا ہے آنکھوں سے یہ حشر کا نقشہ ہے بادل ارے حسرت سے تیری جانب دیکھا کچھ یاد ہے تجھ کو یا کہ نہیں حسرت سے تیری جانب دیکھا کچھ یاد ہے تجھ کو یا کہ نہیں ارے جب کام نہ آیا پیاسوں کے ارے بہتا ہوا دریا ہے بادل دیکھ رہا ہے آنکھوں سے یہ حشر کا نقشہ ہے بادل ارے دریا کی روانی تھم سی گئی ہر موج بھر کر بل کھائی کی روانی تھم سی گئی ہر موج بھر کر بل کھائی ارے جب پیاس کی شدت سے بچا پیاس کی شدت سے بچا ارے میدان میں تڑپائے بادل کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا گھبرا کے نکل گئی بانو گھبرا کے نکل گئی بانو بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں یہ کیا کیا چھوٹ گیا نورا کو کا اقبال لے کے گئے نورا کو کا اقبال لے کے گئے نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا یوں لاش اٹھائے مولا نے یوں لاش اٹھائے مولا نے پرچی میں کلیجہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں اسلام کی نظریں دیکھ تو لے اسلام کی نظریں دیکھ تو لے ایمان ذرا پہچان تو لے
میں بی بی کوفے میں یہ کس کا پردہ چھوٹ گیا حضور کو جلتے خیموں میں ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے عباس کو جلتی خاک ملے عباس کو جلتی خاک ملے شبیر کا داوان چھٹ نہ سکا شبیر کا داوان چھٹ نہ سکا بہتا ہوا دریا چھوٹ گیا صغرا کا نالا بہت دن ہوئے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے کوئی بھی نہ لوٹا بہت دن ہوئے بہت دن ہوئے کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا سبھی کچھ تھا اچھا بہت دن ہوئے بہلتی تھی اصغر کو بہلا کے میں اصغر کو جھلاتی تھی جھولا بہت دن ہوئے کا نالا نہ کوئی خبر نہ کوئی خبر نہ کوئی خبر لینے آیا میری کوئی بھیجا نہ خط کوئی بھیجا بہت دن ہوئے سرور اس کا خط بہت دن ہوئے سرور اس کا خط جب یاد ہے بس اتنا لکھا تھا بس اتنا لکھا تھا بہت دن ہوئے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے زخم سینے کا نہ بابا سے چھپانا اکبر
दिखाना अकबर, जख्म सीने रन में जाते हो मगर इसका रहे तुमको ख्याल, अपनी आवाज को रह रह के सुनाना अकबर, सीने का कुछ सुझाई नहीं देता है मुझे मक़तल में, नहीं देता है मुझे मक़तल में, अपनी आवाज को रह रह के सुनाना अकबर, बासे छुपाना अकबर, मर न जाए कहीं बात तेरा तुझसे पहले, हाथ आहिस्ता कलेजे से हटाना अकबर, हो तुम्ही मेरी ज़ईफ़ी का सहारा बेटा, इस तरह छोड़ के दुनिया से न जाना अकबर, तुम तो आराम से सो जाओगे इस मक़तल में, मेरी किस्मत में है अब ठोकर खाना अकबर, बहुत देर से खड़े भाई, 2-3 शेर नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सैयदे सजाद से कहती हैं ज़ैनब बार बार, सैयदे सजाद से कहती हैं ज़ैनब बार बार, उठ के देखो क्यों ज़मीने करबला है बेकरार, सैयदे सजाद से कहती है ज़ैनब बार बार, चल रही हैं शमशीर की तेज आंधियाँ, चल रही है
मेरा भाई हुसैन। जंग के ऐलान में अनहा मेरा भाई हुसैन। इसलिए आता नहीं बेटा मेरे दिल को करार। सैयदे सज्जाद से कहती है ज़ैनब बार बार। ऐसा लगता है कोई मुश्किल घड़ी आने को है। ऐसा लगता है कोई मुश्किल घड़ी आने को है। रो रही है सरज़मीने करबला ज़ारों कतार। सैयदे सज्जाद से कहती है ज़ैनब बार बार। है सकीना के वसीले से ये उर्फी की दुआ। है सकीना के वसीले से ये उर्फी की दुआ। फिर अलम अब्बास का उठने लगे परवरदिगार। सैयदे सज्जाद से कहती है ज़ैनब बार बार। 2-3 शेर बस सवा बंद। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस वक्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस दश्ते क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे? ऐ लाल जो तुम इज़्ने वेगा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा? तुमने ये मेरी जाली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं सोचा। ऐ लाल जो तुम इज़्ने वेगा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा।
کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو، تم باپ ہو اکبر، تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تجھے چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں